اس وکلا پہ 780 کے مقدمات درج ہوتے ہیں اور کوئی اور جرم کرے تو اس پہ تو جو ہے وہ ایک عام سی دفعات لگا کے مقدمہ درج کیا جاتا ہے. لیکن جب کسی وکیل کا نام آ جائے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس میں وکیل صاحب کی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے, نام سنتے ہی جو ہے 780 کا مقدمہ درج ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کاوش کریں گے؟ علی بھائی, یہ بہت تشویش کی بات ہے اور بہت سیریس بات ہے, بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, اور اس میں ہمیں بالکل پورا یقین ہے کہ پولیس اور انتظامیہ اس میں ون سائیڈڈ ہے, جانبدار ہے. وکلا کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عام طور پر تو ایک سادہ ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی, اس کے لیے ہمیں پٹیشن کرنی پڑتی ہے, اور یہاں کوئی واقعہ جس سے وکیل صاحب کا نام منسوب ہو اس پر فٹافٹ 780 لگا کر مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. یہ بہت قابل مذمت ہے, اور ہماری وکلا لیڈرشپ کو اور جو ہمارے دیگر ساتھی ہیں, ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ وکلا کو جو کہ عوام کے لیے ریلیف کا باعث بنتے ہیں, ان کو ایک دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. بار اور جو بینچ کے درمیان جو مثالی روابط ہیں, تعلقات ہیں, اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بہت اہم ہے, کیونکہ بار اور بینچ دونوں ہی رسپانسیبل ہیں کہ عوام تک ریلیف پہنچے. تو اس میں بار کا اپنا کردار ہے, بینچ کا اپنا کردار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وکلا کے پروفیشنل انداز سے ہم بینچ کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہیں. دوسرا, ججی صاحبان کی طرف سے جو ایک ڈیلیئنگ کئی دفعہ ہو جاتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پر, وہ بھی نہ ہو تو سائل کو بھی ریلیف ملتا ہے اور وکیل کو بھی ریلیف ملتا ہے. وکلا اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہیں, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سینئرز بھی ہو جاتے ہیں. پھر دن رات محنت کی وجہ سے مختلف جو پیچیدہ امراض ہیں, کوئی ڈائبیٹک ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی ٹینشن وکلا خریدتے ہیں. ہم لوگوں کے جو پرابلم مسائل ہیں وہ اپنے دلوں میں سموتے ہیں, اور دیکھنے میں بہت سارے وکلا جو ہیں وہ ہارٹ کے پیشنٹ بھی ہیں, ڈائبیٹک بھی ہیں, اور کڈنی کے پیشنٹ بھی, دیگر امراض کے بھی ہیں. تو یہ ہماری جو ڈی بی فیصلہ آباد جو ڈسپینسری ہے, یہ ان کے علاج معالجے کے لیے کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ جو ہمارا پریمیسز ہے جس میں یہ کچہری قائم ہے, یہی ہمارا اصل گھر ہے. ہم صبح آتے ہیں, رات تک یہیں ہوتے ہیں, اور اکثریت وکلا کی اکثریت جو ہے وہ اس طرح جو پروفیشنل ہے وہ رات کو بھی کام کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارا اصل گھر تو یہی ہے. تو اسی گھر میں اگر ہمیں سہولتیں نہ ملیں, جس طرح سے ہیلتھ کا مسئلہ اب کسی کو بھی بن سکتا ہے, کوئی نوجوان ہے یا وہ سینئر ہے, تو اس کے لیے جو ہماری کچہریوں کے احاطے میں ڈسپینسری ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کو اپ گریڈ کیا جائے, بلکہ میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو ایک جدید ہاسپٹل میں تبدیل کیا جائے, تاکہ ایمرجنسی بنیادوں پر جدید ترین میڈیکل سہولتیں وکلا کو دستیاب ہو سکیں. اور یہاں صرف وکلا ہی نہیں, ہزاروں کی تعداد میں وکلا کے ساتھ وابستہ عملہ ہے جو کہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, اور ہمارے کلرک ہیں. جی بالکل, ادھر جو کمپیوٹر آپریٹر ہیں, دیگر لوگ ہیں جو چیزیں بیچنے کے لیے بھی آتے ہیں. یہ سب ہماری کچہری کا حسن اور کچہری کا حصہ ہیں. ان سب کے لیے یہ ہیلتھ کی سہولتیں تو لازمی ہونی چاہیے. بلکہ نہ صرف وکلا کے لیے, کلرکس کے لیے, جو ہمارے آنریبل جج صاحبان بیٹھے ہیں, جو ان کے ریڈرز ہیں, اسٹینو ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے بھی کوئی بیمار ہو, کوئی پرابلم ہو, تو کچہری کی حدود کے اندر ایک ایسا اچھا ہاسپٹل ہونا چاہیے جس میں جدید مشینری ہو, جی بالکل ماہرین ہوں, ڈاکٹرز اچھے ہوں, کنسلٹنٹس ہوں, کہ وہ ان کو علاج معالجے کی بر وقت سہولیات پہنچا فراہم سکیں. اور ماضی میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ جو وکلا صاحبان ہیں وہ گرمی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ عدالتوں کے اندر ہی گر پڑے, اور بعد میں وہ لقمہ اجل بن گئے. صحیح ہے. نوجوان وکلا جو ہیں ان کو ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے, تربیت کی بڑی ضرورت ہے, تاکہ وہ جب کیس ڈرافٹ کریں ایک اچھے انداز سے کر سکیں, پلیڈ کریں مثالی انداز سے کر سکیں, اور جو ان کا کلائنٹ ہے اس کو ریلیف فراہم کریں, تاکہ نوجوان وکلا جو ہے ان کی جو پریکٹس ہے وہ بھی گرو کرے, پروان چڑھے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جی, یہ جب بھی نوجوان وکلا کا ذکر آتا ہے تو میں تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا فخر ہے, ہمارا مستقبل ہے ہمارے نوجوان وکلا, اور انہی کی وجہ سے آگے بار کی روایات چلنی ہیں. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان وکلا کے لیے یہاں کافی مشکلات ہیں. ایک تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ نوجوان وکلا کو گائیڈنس کے لیے ایک لیگل ہیلپ کا ڈیسک ہونا چاہیے. دوسرا, یہاں یہ کچہری کے اس پریمیسز میں اب نوجوان وکلا نے یہاں بیٹھنا ہے, اپنا کام کرنا ہے, پریکٹس کرنی ہے, تو ان کو مناسب ماحول چاہیے, اچھا دفتر چاہیے. تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ نوجوان وکلا کے لیے نئے چیمبرز بنائے جائیں, نئے دفاتر ہوں, تاکہ وکلا یہاں اس کچہری کے ساتھ اپنا مستقبل وابستہ کر سکیں. اب پارکنگ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کچہری کا, اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
جی پارکنگ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں وکلا کے لیے، سائلین کے لیے بھی، دیگر افراد کے لیے بھی چلنا بھی اور گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پارکنگ کے لیے یا تو پارکنگ پلازا تعمیر کیا جائے یا زیر زمین پارکنگ پلازا اس طرح کا کیا جائے، جو کہ پاسبل بھی ہے اور ہو بھی سکتا ہے، جگہ بھی ہے۔ تو زیر زمین اگر پارکنگ پلازا بنایا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ جب وکلا سینئرز وکلا جو ہیں وہ روڈ کراس کرتے ہیں تو سیشن کورٹس کی طرف جاتے ہیں تو بڑی ایک بے ہنگم سی ٹریفک ہوتی ہے، جی بالکل آئے روز حادثات بھی ہوتے ہیں، ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی کوئی انڈر پاس بننا چاہیے؟ جی بالکل انڈر پاس ہونا چاہیے، کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ سڑک کی دوسری طرف ہیں اور کچہری اس طرف ہے، تو یہاں نیچے سے انڈر پاس ہونا چاہیے تاکہ سینئر وکلا اور دیگر سائلین بھی جو سینئر بھی ہوتے ہیں ان کو گزرنے میں آسانی اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ گزر سکیں، تاکہ کسی بھی حادثے کا امکان ختم ہو سکے۔ جیسے کہ آپ سن رہے تھے، عاطف جمیل پگان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی جو ڈی بی اے کی پارکنگ ہے اس کو بھی بہتر بنانا چاہیے تاکہ وکلا صاحبان کے اور جو سائلین ہیں ان کے آنے جانے میں آسانیاں پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بار اور بینچ کے جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہونے چاہیے، اور جو نوجوان وکلا ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر بھی ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے ہمیں ہر ممکن اقدام کرنا چاہیے، اور خواہ ان کو کمیشن اپوائنٹ کروائیں، خواہ ان کو کسی کمپنیز میں جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کرائیں۔ تو اگر ہم نوجوان وکلا کا احساس کریں گے، ان سے محبت کریں گے، تو ان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہوگا۔ شکریہ۔